رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. سورہ حمد اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور زیر امتیاز پنڈت جعفری بن سید علی زامن جعفری، سید مزمل حسین رضوی ابن سید کامل حسین رضوی، سید رضا علی رضوی ابن سید رضا احمد رضوی اور کل مومنین مومنات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وأتشهم أجمعين بے شمار. من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفت آل محمد قرآن مجید کی روشنی میں جو اللہ خود نور ہے آسمان اور زمین کے اعتبار سے مثال دی ہے، اس نے انوار پنجتن کو سورہ نور میں بڑی آسان مثال کے ذریعے سے پہچنوایا ہے. اور ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ اہل بیت طاہرین کو ہم تاریخ سے نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات سے، اس لیے کہ اصل آیات الہیہ ائمہ اہل بیت ہیں. جن آیات الہیہ کو رسول رب العالمین نے تلاوت کر کر کے بار بار مجمع سے خطاب کر کے پہچنوایا، یعنی گویا پیغمبر کی ذمہ داری تھی یتلو علیہم آیات ہی، آیات الہی کا تلاوت کرنا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کرنا کافی ہے؟ صرف یہی تھا مقصد، یا
اصل آیات الہی کا ترتیل کرنا تھا۔ آج کی مجلس ذرا سا رخ میں تھوڑا سا بدل رہا ہوں۔ ندیم زیدی صاحب نے جو میری ریکویسٹ کو قبول کیا اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو یہ آپ نے معرکۃ الآراء کلام سماعت فرمایا، معرفت آل محمد کے عنوان پر ہم ایسی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کو تصور کریں آپ اور قرآن مجید کے آیت کی تلاوت کریں، ایسا لگتا ہے کہ انتظار میں رہتی ہیں آیات الہیہ۔ یہ کب لبخند کریں، کب تبسم کریں، ہم اتریں۔ یہ کب سجدہ ریز ہوں تو سجدے کی آیت بن کر جائیں۔ یہ کب روزہ رکھ لیں تو روزے کے لیے سورہ اتر کے جائے۔ اور یہ کب مسکین اور یتیم کو ان کے گھر سے آنے والا سائل بھی آسمان کا فرشتہ بن کر آئے، ان کے دستے مبارک سے پک کر روٹیاں جائیں۔ توجہ فرمائیں، وہ کوئی اور بی ہوگی کہ جس کے لیے جنات اور نعمات اور فواکہ اور جنت کی نعمتیں اس کے اشاروں پر آ جائیں، سوکھا ہوا درخت تازہ ہو جائے، ڈالیاں جو ہیں ہری ہو جائیں، خرمے آ جائیں، رطب آ جائیں، ہلاؤ تو ہلیں گے، ہلاؤ تو ملیں گے۔ توجہ ڈالیوں کو ہلاؤ گی بیوی تو تمہیں خرمے ملیں گے، جنت کے پھل ملیں گے۔ وہ اور بیوی ہے، وہ بطول ہے جس کو جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ یہ بطول وہ ہے جس کا کھانا جنت والوں کو ملتا ہے۔ یہ ہے وہ اصل آیات الہیہ۔ ابھی تک زمانہ سمجھا نہیں ہے، اسی لیے پیغمبر نے شکایت کی ہے۔ وقال الرسول، اس وقت کو یاد کرو جب پیغمبر یہ چلا کر کہہ رہا تھا، اتخذ القوم ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار اس قوم نے، میری امت نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ ذرا غور کیا اس جملے کے اوپر، پیغمبر کہہ رہے ہیں، صاحب قرآن کہہ رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، اے میرے پروردگار اس قوم نے، اس امت نے مہجورا، قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، قرآن سے کوئی تمسک نہیں کرتا، قرآن کے قریب نہیں آتا، قرآن کو کوئی عظمت نہیں دیتا، قرآن کی فضیلت نہیں سمجھتا، قرآن کو کوئی اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس آئے، اس کو سنے، اس کو بوسہ لے، اس کو چومے، اس کا احترام کرے، اس سے کسب فیض کرے، اس کو ترتیل کرے، اسے سماعت کرے، توجہ فرما رہے ہیں، اس سے ہدایت لے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا، اور ہم نے تاریخ میں آج تک یہ پڑھا ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو لے لیا۔ اب یا تو کہیے پیغمبر سچ ہے یا یہ کہیے تاریخ سچ ہے۔ یہ ہے مودت آل محمد میں سرشار ہو کر ہم یہ احساس نہیں کرتے، ایک ہی ہزار پر بھاری ہوتا ہے علی کا چاہنے والے۔ آپ مجھے بتائیے اہل بیت طاہرین کا سید و سردار نبی طٰہٰ مکی مزمل مدثر وہ یہ کہہ رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ بھئی دو صورتیں دونوں متضاد ہو رہی ہیں، ایک طرف نبی کہہ رہا ہے قرآن چھوڑ دیا، ایک طرف امت کہہ رہی ہے ہم نے قرآن لے لیا، ہمیں یہی کافی ہے، ہمیں یہی کافی ہے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، قرآن ہی کافی ہے۔ نبی پھر بھی شکوہ کر رہا ہے، یا اللہ اس قرآن کو چھوڑ دیا، ھذا القرآن کو چھوڑ دیا، ھذا کو چھوڑ دیا۔ نبی کہہ رہے ہیں ھذا
اگر یہ حاضہ سمجھ میں آ جاتا تو غدیر کے منبر کو اپنا لیا جاتا. پیغمبر نے فرمایا حاضر قرآن، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اور تمہیں اگر حاضر سمجھ میں نہ آئے تو پھر پیغمبر کی زبان سے سنو. 1.25 لاکھ کے مجمع میں، 1.25 لاکھ کے صحابیوں کے مجمع میں، جہاں پیغمبر نے ممبر بنا کر، وہ بھی ممبر لائے نہیں تھے، اشارہ کرتے تھے. آپ کی حدیث تو یہ ہے کتابوں میں کہ حضور تسبیح بھول گئے تھے. معاذ اللہ، جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہوتا. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیوار میں جو نشان پایا جاتا ہے، جو کیمیکل کے ذریعے سے مستقل ہر سال اس کے اندر تعمیری سلسلہ جاری رہتا ہے، بڑے بڑے محدث کو بلایا جاتا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. تسبیح بھول گئے تھے، اشارہ کیا، تسبیح آئی دیوار توڑ کر. توجہ فرما رہے. تو میرے بھائی اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ بتائیے کہ جب یہ حج کر کے آ رہے تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع، تپتی ہوئی دھوپ، تمازت آفتاب، اتنی زمین جل رہی تھی کہ پاؤں رکھے تو چھالے پڑ رہے تھے. روایت یہ ہے بین الفریقین کہ اپنے اپنے سروں سے پگڑیاں اتار کر پاؤں پہ لپیٹ رہے تھے، گویا خود بخود بتا رہے تھے کہ آج سر کی عزت. کچھ کہا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. اتنی گرمی، اتنی تپش، اور اس میں نبی کو سوجی ہے فضائل پڑھنے کی. اس میں نبی کو سوجی ہے جی کئی گھنٹے کی تقریر، اور وہ بھی مولا کائنات کے فضائل. پہچانو اس علی کو، پہچانو علی کو، پہچانو علی یہ ہے، علی کا کمال یہ ہے، علی کی رفت یہ ہے، علی کی فضیلت یہ ہے، علی کا سجدہ یہ ہے، علی کی ضربت یہ ہے، علی یہ ہے جو ابو طالب کا لال ہے. علی کو ظہور کرایا پروردگار نے خانہ کعبہ میں. کبھی بیعت کا فضیلت ہو رہی ہے، کبھی علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اتنی دیر تک فضائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے آیتیں اتاری ہیں تاکہ علی کی معرفت ہو جائے. یا نبی اللہ جو کام کرنا ہے وہ کر دیجئے. جلے جا رہے ہیں لوگ، پاؤں پھونکے جا رہے ہیں. جو سنانا ہے، جو کرنا ہے، جس کے لیے آپ آئے ہیں وہ کر دیجئے. کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دیر ہو گئی آپ کو، گھنٹوں کی تقریر. ان کو عادت نہیں ہے اتنی سننے کی. آپ جو ہے جو کچھ بیان کرنا ہے خلاصے کے طور پہ جس کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں ممبر بناؤ، ممبر بناؤ. اب سب کے سب کہہ رہے ہیں نہ تو کھلے ہیں، نہ تختے ہیں، نہ کوئی بڑھئی ہے، مہندس بنانے والا ہے. یہ پیغمبر حکمت عملی. اب جو جن کے عقیدے میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اشارہ کیا تسبیح دیوار توڑ کے آ گئی، تو نبی سے کہیے نا سرکار آپ تو معجز نما ہیں، اشارہ کر دیجئے مدینے سے ممبر اٹھ کے آ جائے گا. اشارہ کر دیجئے ممبر اٹھ کے چلا آئے گا. جس کے اشاروں پر طرف جھک کے سلام کرتے ہوں، جس کے ہتھیلی پر دست مبارک پر سنگریزے تسبیح پڑھتے ہوں، جس کے لیے پہاڑ سونے کا ہو جائے، اس کے لیے کون سے کمال کی بات ہے اشارہ کرے ممبر آ جائے. بنا بنایا ممبر. کیوں بیچارے صحابہ کو بڑھاپے میں زحمت دے رہے ہیں سرکار؟ ان کے بس کی بات کہاں کیلے ٹھوکنا. یہ کیا کریں گے آج تک؟ حضور کرم کیجئے ان کے اوپر. اللہ نے آپ کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان کے لیے ان کو تو زحمت ہو جائے گی. یہ رے پہ نقطہ نہ آنے پائے، نقطہ تو مانتے ہی نہیں. یہ سرکار کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کو زحمت نہ دیں. آپ تو رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت کی باتیں کریں، اشارہ کریں. اللہ نے کمال دیا ہے آپ کو. سارے نبی جو ہیں 1
1,23,999 انبیاء. آپ جب خوف خدا آپ نے محسوس کیا تھا تو عرق ریزی کی تھی آپ نے. سرکار یاد ہے آپ نے عرق ریزی کی تھی. پیشانی سے یوں پسینہ چھٹکا. کبھی آدم، کوئی نوح، کوئی ابراہیم، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ، اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند الصلوات. جب میں تو نبیوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو وزیر کی بات کر رہا ہوں. جس وزیر میں ذرا سا علم آ جائے، اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ تخت بلقیس، نبی کا وزیر ذرا سا علم آ جائے، علم من الکتاب مل جائے تو اس میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں بلا لے. اور سرکار آپ تو نبیوں کے مولا ہیں، اشارہ کیجئے منبر مسجد نبوی سے آ جائے، کر لیجئے کام، آ جائیے ممبر پر، بلا لیجئے علی کو. کہا نہیں، خبردار، ممبر منگا سکتا ہوں مدینے سے. توجہ، پہلے سے بھی لاگ سکتا تھا ان پر، اٹھاؤ ممبر. کسی کی مجال تھی کوئی منع کرتا؟ اس لیے کہ ممبر رکھا جاتا کہ مجھے خطبے کی ضرورت ہوگی تاکہ ارکان حج میں تمہیں سمجھا سکوں، مسائل شریعہ حلال و حرام تمہیں بتا سکوں. اٹھاؤ اسے ممبر کو، لا دو سروں پر. بول اٹھانے کی عادت تو ہے نا. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اٹھا سکتا تھا پہلے سے، بلا سکتا تھا، منگا سکتا تھا اشارے سے. اشارہ کرتا جب سورج پلٹ سکتا ہے علی کے اشارے پر تو ممبر آ سکتا تھا نا. لیکن میں نے اس لیے، چونکہ وہ ممبر وہاں کا ہے، ان میں سے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے علم غیب دے کر بھیجا ہے. ان کی عادت ہے پھلانگ لگانے کی. علی ان میں سے جو بھی ہوگا اس ممبر تک رسائی ہو سکتی ہے. مدینے کے ممبر پہ کوئی بھی چڑھ سکتا ہے. اس لیے ایسا ممبر بنوا رہا ہوں. یہ ہے ولایت کا ممبر، یا میں اس کے اوپر چڑھوں گا. یا علی من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، میرا فاتح خیبر، میرا فاتح خیبر، میرا فاتح خندق، حسین کے بابا، زہرا کے شار، نعرہ حیدری، بابا کا بلند نعرہ مجھے ایسا ممبر چاہیے کہ نہ پہلے کوئی ممبر پہ چڑھا ہو اور نہ غدیر کے بعد کسی کو توفیق ہو. اس ممبر پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا، یا میں اور یا میرا علی. ٹھیک. سرکار آپ نے تعارف کرایا. کس چیز کا تعارف کرایا؟ توجہ کیجئے گا. جب ایک شب کے لیے پیغمبر کو خطرہ تو ہر رات تھا، مگر ایک رات اتنا خطرہ محسوس ہوا کہ اللہ کو جبریل امین کے ذریعے سے خبردار کرنا پڑا. محبوب اور حبیب میں گفتگو ہوئی اور کہا میرے حبیب ہجرت کر جاؤ، معاملہ بڑا خراب ہے تو کلمہ دو. مگر وہ تمہارے قریب نہیں ہیں. اصل میں چاروں طرف سارے کفار ہیں اور کفار کے نرغے میں آپ گھر چکے ہیں. ہمارا کام ہے حفاظت کرنا، اس لیے کہ ہم نے بھیجا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. قرآن کی بھی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، مصطفیٰ تیری حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. اس لیے تم ہجرت کر جاؤ. اچھا خطرہ ہے تو ہجرت کر جاؤ، ٹھیک ہے، بہت اچھی خبر ملی. مگر سرکار یہ کیا ہے؟ جب خطرہ ہے آپ کو ہجرت کے لیے کہا ہے کہ خطرے سے نکل جائیے باہر. یہ کیا ہے کہ آپ خطرے سے باہر اور علی کو خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور کمال یہ ہے کہ اسی روایت کو، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، اگر اس روایت کو آپ سماعت کریں گے کثرت کے ساتھ تو یہ ملتا ہے باقاعدہ کہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی خطرہ آتا تھا، میدان کی اور مقتل کی اور غزوے کی اور جنگ کی بات ہوتی تھی، تو ہم صحبت نبی کو نہیں چھوڑا کرتے تھے.
کیا کہنا ہے؟ اور سبحان اللہ۔ علی کو پیغمبر بھیج دیا کرتے تھے خطروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ باقاعدہ قبول کیا، خطروں سے تقابل کرنے کے لیے علی کو بھیج دیا کرتے تھے، اور ہم صحبت نبی میں رہ کر بیٹھ کر کسب فیض کیا کرتے تھے۔ ٹھیک سرکار، اب تو بات جنگ کی تو ہے نہیں، جھگڑے کی نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی نہیں ہے، جہاد کرنے کی نہیں ہے، یہاں تو آرام سے بستر پہ سونے کی ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ کتنے بڑے لمبے لمبے قدم ہوں، راستے میں گھاٹی ہے، توجہ کریں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ گزرنا ہے، خطرناک ماحول ہے، پتھریلی علاقہ ہے، پاؤں خون میں ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، چونکہ قطرہ خون دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہاں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو صرف بستر پہ سونے کا ہے، کسی کو بھی سلا دیجئے کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم، بات ہے جانشینی کی۔ اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ بستر پہ لیٹ جا سونے کے لیے کہوں، پہلی بات تو یہ کہ وہ رو رو کے اور بتا دے گا کہ نبی گئے کہاں، تمہیں نہیں معلوم غار تک میں یہ شکوا رہا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بستر ذرا سی دیر کے لیے بھی مل جائے کسی کو تو جانشینی ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے مسئلہ ہے سونے کا، اور تمہیں یہ پتا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی سو نہیں سکتا، علی کے علاوہ کوئی سو نہیں سکتا، اور کمال یہ ہے کہ علی کی عادت ہے نہیں سونے کی، علی کی عادت ہے نہیں سونے کی، اور پیغمبر فرما رہے ہیں علی کے علاوہ کوئی سو نہیں سکتا۔ کہ سرکار یہ کیا؟ کہ اسی لیے تو بتا رہا ہوں اس کی عادت نہیں ہے سونے کی، مگر کیا کروں چونکہ علی علی ہے، ابو طالب کا فرزند ہے، اسے علی ہی رہنا چاہیے، اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے۔ علی اعلیٰ اس کی صفت ہے، لا سنتم ولا نوم، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، یہ ابھی تک سویا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، ایسے سامع ہوں اشاروں کو سمجھیں۔ سماعت پڑھے بابا نے بولے محمد چونکہ زمانہ اتنا منحرف ہے، ربوبیت بچانا ہے، الوہیت بچانا ہے، لوگ بہکے جا رہے ہیں، اس لیے اس مصلحت کو یا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، علی کو کیوں سلا رہا ہوں، اس لیے علی سوچا۔ آئیے مولا کائنات سے کہیں سرکار معاف کیجئے گا، دروازے پہ کھڑے ہیں، باب العلم ہیں آپ کی تو عادت ہی نہیں ہے، ہزار تکبیروں کی آوازیں تو محلے والے سنتے ہیں، سبحان اللہ، کبھی عادت نہیں رہی آپ کی، اور عادت کے خلاف، فطرت کے خلاف۔ آج آپ کو سونا ہے، نیند آ جائے گی، تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے علی کو پہچانا ہی نہیں۔ علی اپنے وجود کا نام نہیں ہے، علی نفس ہے، علی کا اپنا ہاتھ نہ ہاتھ ہے، علی کا نہ اپنا جسم ہے، علی کی آنکھ نہیں ہے، علی کا کان نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی نفس اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے۔ اور کمال تو یہ ہے عزیزو، سبحان اللہ، ہماری جانیں قربان، جتنا فخر کریں کم ہے جس خاندان اور قبیلے میں اور جس مذہب میں اللہ نے ہماری آنکھ کھولی اور جن سے ہمارا دامن متمسک کرا دیا، جتنا فخر کریں کم ہے قسم خدا کی۔ علی ابن ابی طالب سودا بک رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر مال اچھا ہوتا ہے تو آنے والے تجار قیمت تو لگاتے ہیں نا، ہے مال کی تو قیمت لگتی ہے نا، صحیح ہے۔ اچھا اب بھیج دیا پروردگار نے،
فرشتوں ذرا جاؤ دیکھو ذرا مال کیسا ہے. سبحان اللہ. جبریل تم کیوں رک گئے؟ تمہیں بھی کہہ رہا ہوں نا، سید الملائکہ ہو نا، جاؤ تم بھی جاؤ سبحان اللہ. اچھی طرح ذرا مال دیکھ کے اب پوری ٹولی لے کے چلے حضرت جبریل. ذرا دیکھیں مال کیسا ہے، خریدنا ہے نا، اللہ کو خریدنا. اب جو آئے تو جبریل تو ٹھٹک گئے، ہائے یہ تو میرا استاد. سبحان اللہ. یہ کوئی مال ایسا ویسا نہیں. استاد کو دیکھ کر پیچھے قدم ہٹے. یا اللہ پروردگار رب العزت کہاں بھیج دیا؟ تو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مال خریدنا ہے، وہ تو کوئی اور نہیں، میرا استاد ہے. سبحان اللہ. جبریل جاؤ یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتاؤ تو صحیح. ہم نے ساری کائنات فرشتوں کے ذریعے سے چلائی ہے نا. اہل بیت کے طفیل میں تم کارندے ہو ہمارے. تمہیں نہیں پتا ہوا کے اوپر معین ہے، کوئی بارش کے اوپر معین ہے، قطرات کے اوپر معین ہے، کوئی حیات کے اوپر معین ہے، کوئی موت کے اوپر معین ہے، کوئی رزق پہ معین ہے، ہو نا. اب تم میں سے یہ کام دے رہا ہوں میں، دیکھو قیمت کیا ہے اس کے لگاؤ ذرا سا. دیکھ کے آؤ قیمت کتنی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کے بدلے میں کیا دوں. سبحان اللہ. پھر آئے سرہانے کی طرف، پائنٹی کی طرف، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ بنے نہیں بنتا. الفاظ گردش میں ہیں، مفاہیم الفاظ کا جامع پہننے سے گریز کر رہے ہیں. الفاظ اور معنی کے درمیان میں اتصال نہیں پیدا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ایک کپ کپی ہے، ایک لرزہ ورندامی ہے. پہنچے واپس، پروردگار ہمیں نہیں پتا تیری مرضی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ٹھیک ہے جبریل میں سمجھ گیا، جا کے کہہ دے اس مال کے بدلے میں مرضی دے دی. اب آیت آئی، توجہ فرما. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں ناس میں سے، کیا کہتے ہیں؟ من یشری، من پہ توجہ کیجئے گا، من کی بات کہہ رہا ہوں، من پسندی کی بات کر رہا ہوں. من کو غور کیجئے گا، جس کے من میں سما جائے، جس کے من میں علی ہوگا من سمجھ میں آئے گا. اللہ نے من کو سمجھایا اور کہا میرے حبیب مصطفیٰ ان کو سمجھا دو من کیا ہے. اب سمجھایا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کے راہ میں بیچ ڈالتے ہیں. پروردگار اس کے مقابلے میں جنت، حور و غلمان، کوثر، سلسبیل کچھ نہیں، آسمان و زمین کچھ نہیں، بلکہ خود مرضات دے دیتا ہے، مرضیاں دے دیتا ہے، اللہ کی رضا اسے دے دیتا ہے اور اس کا نفس خرید لیتا ہے. پہلی بات تو یہ طے ہو گئی اس آیت کے حوالے سے. بہت توجہ کیجئے گا، بڑی معراج کے اوپر مجلس ہے، اللہ قبول فرمائے. توجہ کیجئے گا. اللہ نے سب سے بڑا کمال یہ کیا ہے کہ مال یعنی نفس علی خریدا اور اس کے بدلے میں مثمن جو قیمت ہے وہ کیا دی؟ رضا، مرضات، مرضیاں، مرضی. ٹھیک ہے نا؟ مادہ رضا ہے، جمع مرضات ہے. اس سے بڑی کوئی جمع ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی مرضی ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی، وہ سب اللہ نے علی کو دے دی اور اس کے بدلے میں نفس لے لیا علی کا. اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، اس کو پورے اشرے کی جان سمجھیے گا، توجہ کیجئے گا. اب اگر زمانے والوں علی سے بیعت لینا چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ نہ ہو، اس لیے کہ نفس لے لیا اللہ نے. علی کے دروازے پہ آنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. غلط آ رہے ہو، آیت نہیں پڑھی تم نے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرضی لے لی اللہ نے، اپنی مرضیاں دے دی علی کو اور علی کا نفس لے لیا مرضیوں کے بدلے میں.
ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر کبھی بیعت کا سوال تمہارے نزدیک ہو، تمہاری شریعت میں یہ جائز ہو، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس دروازے پہ کھڑے رہنے کی، نہ چیخنے کی ضرورت ہے. تم نے آداب نہیں پڑھے، سورہ حجرات نہیں پڑھا قرآن مجید کا. خبردار نبی کے سامنے گدھوں جیسی آواز میں مت بولا کرو. کوئی نہ بولا ہوگا، یوں ہی تھوڑی آیت آ گئی. کیوں کھڑے رہتے ہو؟ خبردار. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تعاقب، توجہ کریں، سورہ حجرات پڑھیے جا کر، سورہ نور. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خبردار نبی کو ایسے نہ پکارا کرو. کسی نے تو بدتہذیبی کی ہوگی. سلامت رہیے. کوئی تو ہوگا ایسا جس کے لیے یہ آیت آئی. جس اللہ کے پاس 2 رکعت نماز بتانے کا طریقہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے اس کو سمجھانے کا، وہ ان کو بار بار ٹوک رہا ہے کہ در نبی کی عظمت کو سمجھو، آداب کو سمجھو، اخلاق کو سمجھو. کوئی تو ہوگا نا. اور یہ ایسے ہی تھوڑا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیات کا ایک سلسلہ رکھا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی انہیں سمجھا دو، انہیں بتا دو سلیقہ کیا ہے، تہذیب کیا ہے. اور بار بار آواز نہ دیں، دروازے کو نوک نہ کریں. تمہارے بلانے کے لیے انتظار کرو. تمہیں اگر نبی نے بلا لیا کھانے کے لیے، دعوت کے لیے، تمہاری نگاہ ادھر ادھر نہ جائے. پڑھیے قرآن. تمہاری نگاہ ادھر ادھر نہ جائے. تمہیں جہاں بٹھایا ہے وہیں بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ آداب یہ ہے، جو تمہیں نبی دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں نبی روکے اس سے رک جاؤ. یہ مکمل اسلام ہے. مکمل دین مصطفی اس کا نام ہے کہ نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں نبی دیتا جائے اسے لیتے جاؤ، انکار مت کرو، چونکہ تم غنی نہیں ہو. غنی ہونا اس کی شان ہے. کبھی یہ لفظ استعمال بھی نہ کرنا دھوکے میں. لفظ غنی اللہ کی شان ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، چیلنج کر رہا ہوں میں ممبر سے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھو. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم فقیر ہو سب کے سب، اللہ غنی ہے. تو میرا مصطفیٰ جس غنی اللہ نے غنی مصطفیٰ بنا کر بھیجا، اب تم جھولیاں پھیلا کر اس کے دروازے پہ آؤ، بھیک مانگو مصطفیٰ سے، تمہیں یہ جو دے وہ لے لو، اسی کا نام دین ہے. اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ، اس کے قریب پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ رجس ہے. بس یہ خلاصہ کر دیا میں نے. قانون فطرت اسلام یہ ہے کہ یہ اندازہ لگانا کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے کے قریب جو چیزیں ہوں ان سے مودت، محبت، تمسک رکھنا، اور جو ان کے قریب آنا پسند نہ کریں تو رشت کبھی ان کے قریب نہیں آیا کرتا. ان کے قریب کبھی رجس نہیں. اور یہی وجہ ہے، اسی آیہ کریمہ کو امام سجاد نے اس عالم میں کہ جب اسیری کا عالم تھا، اس عالم میں کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اس عالم میں کہ جب پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اس عالم میں کہ جب گلے میں توق اور وہ بھی خاردار. دوستوں، بزرگوں،
میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ کی اور بڑے قابل قدر ہیں آپ لوگ، قسم خدا کی، میں بڑے رسول سے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں، میں بڑی قدر ہے ایک ایک عزادار کی، ایک ایک آنے والی، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے قریب میں انبیاء اور ملائکہ ہم جلیس ہوتے ہیں، ان مجلسوں میں وہ آتے ہیں اور کس عزت سے آتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے، جملہ مصائب کے لیے تاکہ عظمت عذاب اور بکا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ عرش الہی پر بھی مصطفیٰ گئے تو جوتیاں پہن کر گئے، مگر جب مصطفیٰ اپنے فرزند کی مجلس میں آتے ہیں تو نالین اتار کے آتے ہیں۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت حاصل کرے۔ سیدہ بطول اپنے بچے کو رونے کے لیے، جو رونے والے ہیں ان کے لیے کتنی دعائیں دیتی ہیں، اس لیے کہ وعدہ کیا تھا بابا میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک اپنے بچے کے عزاداروں کو جنت میں داخل نہ کر دوں جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ کتنا بڑا، اسی لیے جناب زینب علیہ مقام ثانی زہرا کہ جب بھی پوچھا گیا تو ایک ہی جملہ کہا، یاد ہے آپ کو؟ زندان کے اندر سب کے سب موجود ہیں اور سید سجاد کا دم گھٹ رہا ہے، گرمی ہے، تپش ہے، اور اس عالم میں زندان باد سے ایک مرتبہ جملہ کہا، یہ بتا تو بھی تو مسلمان ہوگا، کیا تو مسلمان ہے؟ زندان باد نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہ کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، ذرا سنانا کلمہ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا یہ بتا جس پیغمبر کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کے گھرانے کو جانتا ہے، اس کی اولاد کو جانتا ہے؟ کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے نبی کے کوئی اولاد نہیں تھی، کا غلط کہتا ہے، نبی کی اکلوتی بیٹی وحیدۃ الفریدہ فاطمۃ الزہرا، ہم ان کی اولاد ہے، ان کا بیٹا حسین کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس میں باہر ڈالا گیا۔ اب جو سیدہ سجاد نے مصائب بیان کیا اور پہچنوایا، زندان بان ایک مرتبہ قدموں میں گرا، ہاتھ جوڑ کر کہا مولا معافی چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ کسی باغی نے بغاوت کی ہے، مجھے صرف اتنا بتایا تھا۔ اس کے بعد کا جملہ سن لیں کہ ایک شخص ادھر سے گزرا، سید سجاد نے جیسے ہی زندان بان سے پوچھا اتنا بتا کہ کیا اجازت ہے کہ میں ذرا ہوا خوری کے لیے، میرا دم گھٹا جا رہا ہے، ان زنجیروں کو سنبھال کر در زندان کے سامنے وہاں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے اجازت دی، سید سجاد نے زنجیروں کو سمیٹا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کہ عالم غربت میں عزت دار کوئی ہو اور اس عالم میں کوئی پہچاننے والا مل جائے کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بھیڑیاں ہو، گلے میں توقع خاردار ہو، اتنے میں کوئی آشنا چاہنے والا، مہم چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا وہ سامنے سے آیا۔ سید سجاد نے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اسی کے ذریعے سے اشارہ کیا، اپنا رخ دیوار کی طرف کیا تاکہ یہ گزر جائے، پہچان نہ سکے، مگر اس نے غور سے آ کے چہرے پہ نگاہ کری، نگاہ کرنے کے بعد کبھی بولنا چاہتا ہے پھر کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، پھر کچھ کہنا چاہتا ہے پھر کہتا نہیں تجھے کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے، نہیں نہیں میرا مولا کہاں اور کہاں یہ اسیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب اس سے رہا نہ گیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ بتا اسیر کہاں کے رہنے والے ہو تم، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ بھائی جان کہاں کے رہنے والے ہوتے، ہم بے وطن ہیں، ہم غریب الوطن ہیں، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اتنے میں اس نے کہا کہ تمہارا جو بھی مذہب ہو اتنا بتاؤ، تمہیں حق کی قسم یہ بتا دو کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو سید سجاد نے نحیف آواز سے کہا ہم مدینے کے رہنے والے۔ کہ مدینے میں کہاں کے رہنے والے؟ آواز دی محلہ بنی ہاشم کے بچے سے یہ جملہ کہا، تڑپ کے کہتا پھر تو آپ میرے مولا حسین کو جانتے ہوں گے، میرے مولا سید سجاد کو جانتے ہوں گے۔ بچے سے ہی نام لیا، سید سجاد نے تڑپ کر آواز دی، ارے چاہنے والے میرے بابا کے، میرے بابا کا سر قلم کر دیا گیا، میں ہی ان کا بیٹا سید سجاد ہوں، بے غسل و کفن باپ کے لاشے کو چھوڑ کر چلا، میرے بابا کا کٹا ہوا
دیا کرنا. ہائے میرا علی اکبر، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا قاسم. پروردگار ہماری اس مختصر قلیل عبادت کو قبول فرما، واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہمارے ناصحوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہر سال حج و زیارات کی توفیق عنایت فرما. پروردگار شہزادی کونین کا روزہ ابھی تک نشان قبر تک نہیں پتا. یا اللہ جنت البقیع کے روضہ مقدس کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما. پروردگار جو دور و دراز سے مجلس اعزا میں بیت القائم میں جگہ جگہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اہل بیت طاہرین کی عزاداری میں مصروف ہے، پروردگار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما، نسل در نسل محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، اطاعت والدین کرنے کی توفیق عنایت فرما. مریض مومنین مومنات جو بیمار ہیں، جناب عابد بیمار کی اس مصیبت کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک تربیت عطا فرما. جن کے پاس اولاد جوان موجود ہیں ناقد خدا ہیں ان کو قد خدا فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و آوان میں شریک فرما. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین.